آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان خواجہ سوید۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے عمران خان کی گرفتاری کی، اور لوگ جو کہتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو میں اور عمران خان میں ایک بات اور ایک نظریہ جو ہے وہ ایک ہے، تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو بننا اتنا آسان نہیں ہے۔ آپ اگر لوگوں کو اپنے گھروں میں بلا کے اعلیٰ کھانے اور اعلیٰ قسم کے مشروب جو ہیں ان سے نوازیں گے تو کچھ دیر کے لیے وہ لوگ ایک مجمع ضرور جمع ہو جائے گا، لیکن یہ مجمع آرٹیفیشل ہوگا۔ بھٹو کے لیے لوگوں نے اپنے آپ کو آگے لگائی، اپنے گھر برباد کیے، کوڑے کھائے، اور اسی طرح ان کا تو سامنا صرف اور صرف ابھی تک اسٹیبلشمنٹ سے ہے، اور ذوالفقار علی بھٹو اور اس کے خاندان کا سامنا ججوں سے بھی تھا اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ان کا ٹکراؤ تھا۔ اور جب ان کے ورکروں نے قربانیاں دینی شروع کی تو اس طرح نہیں کہ سرکاری عمارتوں کو آگے لگائیں اور گاڑیاں گورنمنٹ کے اداروں کی جلائیں اور گورنمنٹ کے گھروں کو آگ لگائیں یا فوج کے گھروں کو آگ لگائیں، وہ بیچارے اپنے آپ پہ برداشت کرتے تھے۔ جب ان کو کوڑوں کی سزائیں ہوتی تھی تو پھر وہ اس طرح ایک بڑے سے گراؤنڈ میں ان کو کوڑے مارے جاتے تھے، ان کے کپڑے اتار کے نیم برہنہ کر کے، تو آگے یہی ڈکٹیٹر جو تھا ضیاء الحق جبڑے والی سرکار، یہ آگے مائک لگواتا تھا اور انسانی سوچ سلوک کر کے لوگوں کو آواز سناتا تھا کہ آئندہ کوئی یہ جرأت نہ کرے۔ آپ نے بھی دیکھا کیا ہے، یہ تو شروعات ہے، آگے آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا۔ تو میں آپ کو مثال دے رہا تھا کہ وہ آگے مائک لگوا دیتا تھا، اور پھر جب کوڑے پڑتے تھے تو انسانی جسم ہے، تو جب ربڑ کا کوڑا ان کے جسم پہ پڑتا تھا تو وہ آئے کرتے تھے، تو اس کی آواز پھیلتی تھی، اور وہ جو ادھر سیٹوں پہ باورتی لوگ بیٹھے تھے وہ لطف اندوز ہوتے تھے۔ تو بات میں کر رہا تھا پیپلز پارٹی کے ورکروں کی، تو ان کو ظاہر ہے سخت ترین جیلوں میں بھیجا جاتا تھا، سخت ترین گرمی والے جیلوں میں انہوں نے سزائیں کاٹی۔ کبھی ان کو برفوں کے بلاکوں میں جو ہے وہ لٹا دیا جاتا تھا۔ اور ایک ہمارے ابھی انہوں نے حال ہی میں وفات پائی ہے، راول پنڈی سے ان کا تعلق تھا، قاضی سلطان محمود۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت چھوٹا قد دیا اور وہ اتنے توانا طاقتور بھی نہیں تھے، تو ان کو انہوں نے قلعے میں قید کیا، اور جب اسے کہتے تھے کہ بھٹو صاحب کا نام نہیں لینا تو وہ پھر بھی عدالت میں اور مارشل ایڈمنسٹریٹروں کے کورٹ میں جب پیش کرتے تھے تو وہ زندہ ہے بھٹو کے نعرے لگاتا ہوا باہر آ جاتا۔ پھر وہ اس کو سلوں پہ، برف کی سلوں پہ لگاتے، اس کے ناخن کھینچتے، وہ بیچارہ آگے معذور سا آدمی تھا، اور جتنے ظلم ڈھا سکتے تھے انہوں نے ڈھائے۔ اسی طرح جہانگیر بدر کے ساتھ انہوں نے جو کیا، اور بھی خواتین کے ساتھ ان کی مثالیں آپ کتابوں میں دیکھیں، ہسٹری کو پھلوریں تو آپ کو مل جائیں گی کہ انہوں نے کیا کیا ظلم پیپلز پارٹی کے ورکروں پہ ڈھائے۔ تو اب آتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو کے خاندان کی طرف۔ تو اسی اسٹیبلشمنٹ نے اس کے پورے خاندان کو ختم کروانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور ایک ایک بندے کو چن چن کے انہوں نے ختم کیا۔ کبھی کہا جی کہ یہ اس کے بیٹے جو ہیں وہ ٹریننگ لے رہے ہیں، کبھی کچھ کہا، کبھی کچھ کہا، کبھی کچھ کہا، تو اسی طرح ہیلوں بہانوں سے ان کے اوپر جعلی کیس بنوائے۔ کبھی کہتے ہیں جی انہوں نے ہائی جیک کیا، پیارا کیا، یہ کیا، وہ کیا۔ یہ سب فرضی ڈرامے تھے جو فوج اس وقت یہ ضیاء الحق کے ساتھ مل کے کر رہے تھے۔ اب ان کی تسلی یہاں تک نہیں ہوئی، جو ذوالفقار علی بھٹو کے سب سے چھوٹے صاحبزادے میر شاہ نواز بھٹو کو انہوں نے فرانس میں زہر دلوایا، اسی کی بیوی سے اس کو قتل کروایا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے آئے تو یہاں پہ ان کے جو بڑے صاحبزادے ہیں میر مرتضیٰ بھٹو، اس کو اس کے گھر کے سامنے گولیاں مروا دیں، اور اس کے بعد آخری ان کا جو چشم و چراغ رہ گیا تھا وہ محترمہ بے نظیر بھٹو تھیں۔ تو آپ کے سامنے ہی ہے کہ پرویز مشرف نے کوئی کہ نہ کہ، لوگ بہت اکثر کہتے ہیں جی کہ بھائی اس کے مرڈر میں مشرف انوالو نہیں ہے۔ میں نے ایوان صدر میں بہت عرصہ کام کیا ہے، اور میں نے ایک ایک فائل اور ایک ایک بندے سے اس کے اوپر بہت ہارڈ ورک کیا۔ میرے پاس سولڈ پروف ہیں کہ مشرف اس میں انوالو تھا،
اور اس نے ایک ایوان صدر میں سیل بنایا ہوا تھا جس کو اس نے ہینڈ اوور کیا ہوا تھا جنرل راشد قریشی کے، اور جب محترمہ کا وہاں پہ مرڈر ہو گیا تو اس نے جا کے، مشرف نشے میں دھت تھا کیونکہ وہ کاکٹیل بنا کے پینے کا عادی تھا، نارمل ایک وسکی وغیرہ سے اس کا کام نہیں چلتا تھا، تو اس نے جا کے اس کو کہا کہ نو بیچ از فنش، یہ الفاظ تھے اس کے لاسٹ، اور انہوں نے رات کو وہاں ایوان صدر میں اسی طرح جیسے محترمہ فاطمہ جناح کا ایوب خان اور اس کے بیٹے نے جشن منایا، تو انہوں نے ایوان صدر میں اس رات جشن منایا۔ یہ ہمارے ملک کے لیڈروں کے اور ان کے وفادار لوگوں کے ساتھ یہ لوگ خشر کرتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں میں اسی لیے آپ کے روح گزار کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو علم ہو۔ اور جہاں تک آپ دیکھیں نا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے ملک کو نیوکلیر طاقت بنایا اور پھر آئین دیا، سب سے بڑی بات ہے ملک کو، تو ان کے تو کارنامے ہیں، سٹیل مل لایا اور بہت ساری ایسی چیزیں جو میں گنواؤں تو 1 گھنٹہ 2 گھنٹے تو مجھے خالی ان چیزوں کا ذکر کرنے پہ ٹائم لگانا، کیونکہ میرے پاس ایک مخصوص ٹائم ہوتا ہے تو میں اتنا لمبا نہیں کرنا چاہتا۔ اسی طرح پھر آ جائیں محترمہ بے نظیر بھٹو کے اوپر، تو اس نے بھی آپ کے سامنے ہمارے ملک کو ظاہر ہے فضائی طور پہ بہت مضبوط کیا، دنیا کے جدید ترین طیارے F-16 ہماری ایئر فورس میں شامل کیے، نیوی کو دیکھے تھے 3 سمرین فرانس سے لی، چائنا سے 2 لی، 5 سمرین کا بیڑا جو ہے اس نے ہماری نیوی کو دیا۔ میرا مطلب ہے کہ کام کیے ہوئے نظر آتے ہیں، تو پھر بھی انہوں نے اس کو بھی قیدوں میں ڈالا، اور آخر ان کا آخری حربہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو قتل کروا دو، ان کو مروا دو، اور اس کو بھی انہوں نے آخری دم تک جو ہے پھر وہ اپنے وہاں تک پہنچا دیا کہ بھائی یہ ملک کی ہمدرد ہے، اس کو بھی ختم کرو۔ تو یہ تو ان لوگوں کی جو ہے ساری باتیں ہیں، تو میں اب کتنا ذکر کروں کہ جو بھی ملک کے لیے سوچتا ہے، تو اس نے آج تک مجھے یہ بتائیں، یہ 3-4 سال کا اس کا عمران خان کا جو دور ہے، اس نے مجھے بتائیں ڈیفنس کے اوپر کوئی کام کیا ہو، کوئی نیا پل بنوایا ہو، کوئی ایسا ہمارے ملک میں انقلاب لایا ہو، کوئی ترقی دی ہو، کچھ تو بتائیں نا۔ کچھ بھی نہیں آج تک اس نے کیا، صرف یہ ہے ڈانس، گانے، محفلیں، یہ کیا باتیں ہیں بھائی؟ ہمیں تو چاہیے کہ ہماری عوام کو ریلیف ملے، اور یہاں تک آپ لوگ چلے جاتے ہیں کہ ملک کو چھوڑ کے آپ ذاتیات اور اس پہ آ کے اور یہ کرتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے ملک رہے نہ رہے، یہ عمران خان اور ہمیں کھانے کھلائے۔ وہ آرٹیفیشل سے ورکر، وہ کوڑے کھانے والے ہیں، وہ قیدوں میں وہ برف کے سلوں پہ بیٹھنے والے ہیں۔ تو ہمارے تو بہت سارے ذوالفقار علی بھٹو کو جس دن پھانسی لگی تو کئی لوگوں نے اپنے آپ کو آگ لگائی، تو شروع کرو نا، عمران خان پکڑا گیا تو آگ لگاؤ، آپ میں سے کوئی لگائے، کیوں نہیں لگاتے؟ وہ کچھ پختون لے آیا ہوا ہے، وہ بیچارے تنہا دار ہیں، ان کا روزی رزق لگا ہوا ہے، تو یہ لوگ تو آپ جہاں بھی اشارہ کریں گے جائیں گے، کیونکہ اس مہنگائی کے دور میں اگر مفت کھانا اور مشروبوں سے توازہ ہو تو پھر تو ہر بندہ کہے گا جی ہم جائیں گے۔ کبھی ایسے بھی لوگ لائیں جیسے ذوالفقار علی بھٹو کے جیالے ہیں اور جیسے محترمہ بے نظیر بھٹو کے جیالے تھے۔ پھر میں نون کی مثال دوں گا، نون میں بھی بڑے اچھے لوگ ہیں۔ جب اسی مشرف نے اسٹیبلشمنٹ تو ہر نہ دیکھتی ہے کہ کوئی عورت ہے کوئی مرد ہے، تو اسی کلثوم نواز نے جب اس کے میاں کو گرفتار کر لیا تو اس نے بھاگ دوڑ نون اپنے ہاتھ میں لی، تو تمام جو میل لیڈر تھے ان کے ادھر ادھر ہو گئے، تتر بتر ہو گئے۔ تو محترمہ کلثوم نواز نے تحریک شروع کی تو وہ گاڑی پہ مار روڈ پہ نکلی، تو انہی نے کرین لا کے اس کی گاڑی کو اٹھایا اور بلندی سے نیچے پھینکا۔ وہ ایک خاتون تھی، اس بیچاری کے ساتھ انہوں نے یہ سلوک کیا۔ تو میرا مطلب ہے کہ یہ لیڈروں کے ساتھ اس طرح کرنا کہاں کی شرافت ہے؟ ہم تو یہ بھی نہیں کہتے، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ عمارتیں جلائیں گے، اداروں کی گاڑیوں کو آگ لگائیں گے، ہمارے اداروں پہ حملہ کریں گے، ہماری پاک فوج کے دفتروں پہ حملہ کریں گے، ہمارے ملک کے دفاع کے کور کمانڈر کے گھر پہ جیسے انہوں نے آگ لگائے، یہ تو کوئی بھی اسٹیٹ جو ہے نا برداشت نہیں کرے گی۔ جتنا آپ نے نقصان کیا ہے
عمران کے جوش و جذبے میں یہ آپ نے کسی کا نہیں کیا، اپنا کیا ہے۔ یہ ملک آپ کا ہے، یہ گاڑیاں آپ کی ہیں، یہ فوج آپ کی ہے، یہ ادارے آپ کے ہیں، سب آپ کے ہیں، لیکن خدا کا واسطہ ہے ایسے کام نہ کرو کہ ہمارے ملک کو اتنا آگے ہی ہمارا ملک آپ کے سامنے ہے کس قدر ڈوبا ہوا ہے۔ اور جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں بڑے بڑے کام کرتے ہیں، اور جب جانے لگتے ہیں جیسے IMF سے یہ جا کے تو وہاں پہ بھاری شرطوں سے اس نے معاہدے کیے، اور جاتے ہوئے وہ سارے جو ہیں وہ جو ہے اگلی حکومت کے لیے چھوڑ گیا۔ تو یہ لوگ بہت سمجھدار ہیں، سب کچھ سمجھتے ہیں۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ لوگوں کو اتنا ذلیل نہ کرو کہ پھر ایک اور اندر سے کوئی قوم اٹھے تو وہ سارا کچھ جلا دے اور کچھ نہ بچے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ خدا کے لیے اپنا نہیں، اپنی پارٹیوں کا نہیں، لیڈروں کو چھوڑیں، اپنی ملک کا سوچیں اور ملک کی بقا کا سوچیں۔ خدا حافظ۔